اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام نماز شب کے بعد یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، اے دائمی و ابدی بادشاہی والے، اے لشکر و آوان کے بغیر مضبوط والے، اے ایسی عزت و رفعت جو صدیوں، سالوں، زمانوں، دنوں کے بیتنے گزرنے کے باوجود برقرار ہے۔ تیری بادشاہی غالب ہے، جس کی ابتدا کی کوئی حد نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ۔ تیری جہانداری کا پایہ اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں۔ صفتوں کے کاروان تیرے بارے میں سرگرداں ہیں، توصیفی الفاظ تیرے لائق حال مد تک پہنچنے سے عاجز ہیں، اور نازک تصورات تیرے مقام کبریائی میں حیران ہیں۔ تو وہ خدا ازلی ہے جو ازل ہی سے ایسا ہے، ہمیشہ بغیر زوال کے ایسا ہی رہے گا۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل کمزور، سرمایہ امید زیادہ۔ میرے ہاتھ سے تعلق کے رشتے جاتے رہے، مگر وہ رشتہ جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے، اور امیدوں کے وسیلے بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے، مگر تیرے عفو و درگزر کا ویسے وسیلہ جس پر سہارا کیے ہوئے ہوں، تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اے میرے اللہ، تیرا وہ دشمن جس نے میری راہ میں آ کے بیٹھ کیا ہے، اور تجھ سے اس نے مہلت مانگی، تو نے اسے مہلت دی تھی، اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے روز قیامت تک فرصت طلب کی تھی، تو نے اسے فرصت دی، مجھ پر غالب آ گیا، جبکہ میں ہلاک کرنے والے صغیرہ گناہ اور تباہ کرنے والے کبیرہ گناہوں سے تیرے دامن میں پناہ لینے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ اس نے مجھے آ گرایا جب میں گناہ کا مرتکب ہوا، اپنی بدعمالی کی وجہ سے تیری ناراضی کا مستحق بنا۔ اس نے اپنے ہیلے کے ذریعے مجھ باغ سے میری باغ دوڑ کو اپنے کفر کے ساتھ میرے سامنے آ گیا، مجھ سے بیزاری کا اظہار کیا، میری جانب سے پیٹھ پھرا کر چل دیا، مجھے کھلے میدان میں تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔ اے میرے اللہ، نہ تیرے پاس امیدیں لے کر آنے والوں میں سب سے زیادہ نا امید ہوں، بار الہ مجھے بخش دے، اس لیے کہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اطاعت کا حکم دیا، مگر میں اسے بجا نہ لایا، تیرے اعمال سے مجھے روکا، مگر ان کا مرتکب ہوتا رہا۔ برے خیالات نے جب گناہ کو خوشنما کر کے، خوبصورت کر کے دکھایا، میرے اللہ، میں نے ان میں کوتاہی کی۔ میں نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں، نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتا ہوں، نہ کسی سنت کو میں نے زندہ کیا، اسے تحسین و ثنا کے توقع کو، سوا تیرے واجبات کے جو انہیں ضائع کرے۔ بہرحال ہلاکت اور تباہی ہے، اور اسی طرح نوافل کے فضل و شرف کی وجہ سے تجھ سے توسل نہیں کر سکتا۔ تیرے واجبات کے بہت سے شرائط سے غفلت کرتا رہا۔ اے میرے اللہ، جب کہ تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لیا ہے، اور ہم سروں کے سامنے اس دار فنا میں فضل و کرم کا جامہ پہنایا ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنے پردہ پوشی میں ان پر بھروسہ نہیں کیا، مغفرت کے بارے میں پروردگارا تجھ پر اعتماد کیا ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے زیادہ سزاوار ہے، زیادہ پر اعتماد ہے، ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے، ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے، لہٰذا مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ، تو نے مجھے باہم پیوستہ یعنی ہڈیوں کو جیسے جوڑا ہے اسی طرح جوڑ کے رکھا ہے۔ اے میرے اللہ، ایک تو نے جو خلق کیا ہے ذلیل پانی نطفے کی صورت میں، تو نے مجھے ایک حالت سے دوسری حالت منتقل کی ہے، یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا یہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مجھ سے اعضاء و جوارح، اور جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں پہلے نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر ہڈیوں پہ گوشت، پھر جیسا تو نے چاہا دوسری مخلوق کی طرح مخلوق بنا دی۔ جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا، تیرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ اے میرے اللہ، مگر تو نے اپنے فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح میری پرورش کا اہتمام کیا، جس کا تیرے فضل بے پایاں کی بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے۔ نہ تیرے حسن سلوک سے کبھی محروم رہا،
اور اسی طرح نہ تیرے احسانات میں کبھی تاخیر ہوئی۔ اے میرے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میرے لیے روزی کو سہل آسان کر دے، جو اندازہ میرے لیے مقرر کیا ہے اس پر قناعت کی توفیق دے، اور جو حصہ میرے لیے معین کیا اس پر مجھے راضی کر دے، جو جسم کام میں آ چکا، جو عمر گزر چکی، اسے اپنی اطاعت کی راہ میں محسوب فرما، اور اسی طرح اے میرے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ اس آگ سے مجھے نجات عطا فرما جو آگ کسی پہ ترس نہیں کھائے گی، جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا خود اس کے حوالے کر دے گا، کسی طرح کی تخفیف نہیں ہوگی، وہ دردناک عذاب، شدید عقاب، شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کو سامنا کرے گی۔ بارہ الہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوؤں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے، ان سانپوں سے جن دانتوں کو پیس کر پھنکارے ہوں گے، میں اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انتڑیوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، سینوں کو چیر کر دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں، اسے پیچھے ہٹا دیں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب بھی نیکوکاروں کا ذکر آئے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جب تک شب و روز کے آنے جانے کا سلسلہ قائم رہے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت کے جس کا ذخیرہ ختم نہ ہو، جس کی گنتی شمار نہ ہو سکے، ایسی رحمت جو فضائے عالم کو پر کر دے، زمین و آسمان کو بھر دے، ایسی رحمت کی جس کی نہ کوئی حد ہو نہ کوئی انتہا۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔